الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. محترم ناظرین، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور معزز خواتین، ماں بہنوں، اللہ رب العزت جو ہے انسان کے نفس کے تزکیے کے تعلق سے قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پر جو ہے آیتیں نازل فرمائی ہیں، جس کا لب لباب یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ پہلے وہ اپنے نفس کی اصلاح کر لے. اس موضوع پر پچھلے اسباق میں اسی موضوع پر جو ہے سلسلہ چلا آ رہا تھا. اب اسی سلسلے کی اگلی کڑی آپ کے روبرو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی تربیت اللہ رب العزت نے کی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تربیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. اس سے پتہ چلا کہ تربیت کا یہ سلسلہ اوپر سے چلا آ رہا ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک عورت آئی اور چھوٹے قد کی عورت تھی. جب وہ چلی گئی تو انہوں نے بتایا تھا کہ وہ چھوٹے قد کی ہے، تو انہوں نے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا اور کہا کہ وہ جو اتنی سی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلاح فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا: عائشہ، تو نے ایک ایسی بات کہی کہ اگر اس بات کو سمندر کے پانی میں ڈال دیا جائے تو وہ سارے سمندر کے پانی کو کڑوا بنا دے گا. اللہ اکبر. یہ تربیت ہے. مشائخ بھی اسی طرح آدمی کی تربیت کرتے ہیں. سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے مشائخ میں ایک بزرگ تھے چپ شاہ، لیکن بعض جگہوں کے مشائخ چپ شاہ ہوتے ہیں، بس وہ بیٹھے رہتے ہیں
اس کا چپشاہ کا مطلب یہ ہے کہ بس خاموش بیٹھے رہتے ہیں، اور ان کے مرید جو مرضی آئے کرتے پھریں وہ چپ ہی رہتے ہیں، اور ہمارے ہاں تو ویسے ہی ڈنڈا ہاتھ میں ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ میں تھے، وہاں ایک انجینئر صاحب کے ہاں ٹھہرے ہوئے تھے۔ جب حضرت رحمۃ اللہ علیہ حرم شریف سے نکلے تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں فرمایا کہ آگے چلو اور بتاؤ کہ کدھر جانا ہے، مگر انہوں نے کہا حضرت آپ ہی آگے چلیں، میں پیچھے سے آپ کو بتاتا رہوں گا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے آگے چلنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دو راستے آ گئے۔ پھر حضرت نے پوچھا بھائی بتاؤ کدھر جانا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت ادھر سے جانا ہے۔ حضرت نے فرمایا تم آگے چلو۔ وہ کہنے لگے نہیں حضرت میں یہیں ٹھیک ہوں، آپ آگے چلتے رہیں۔ اس دفعہ حضرت نے اکرام کر لیا۔ ذرا آگے چل کر پھر یہی صورتحال پیش آئی اور حضرت نے پوچھا بھائی کدھر جانا ہے؟ وہ کہنے لگے حضرت بائیں طرف کو جانا ہے۔ حضرت نے فرمایا بھائی آگے چلو۔ وہ کہنے لگے نہیں حضرت میں پیچھے ہی ٹھیک ہوں، آپ آگے چلتے رہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ڈنڈا تھا۔ حضرت نے اسے دکھاتے ہوئے فرمایا کہ تم میرے شیخ ہو یا میں تمہارا شیخ ہوں؟ تب جا کر کہیں ان کا دماغ سیدھا ہوا۔ پھر حضرت نے انہیں سمجھایا کہ بعض اوقات پیچھے چلنا ادب ہوتا ہے اور بعض اوقات آگے چلنے میں ادب ہوتا ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ انسان اپنے دشمنوں اور حاسدوں سے سبق سیکھے۔ کئی دفعہ اللہ تعالیٰ بندے کے اوپر تھانے دار مقرر کر دیتے ہیں۔ وہ تھانے دار اگر یہ تھانے دار نہ ہوں تو بندہ بگڑ جائے، لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ انسان جتنا زیادہ فضل و کمال والا ہوگا اس کے حاسد اتنے ہی زیادہ ہوں گے۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے کیا ہی فضل و کمال عطا کیا تھا کہ لوگ ان پر تنقید کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کتنا زیادہ فضل و کمال عطا کیا تھا، ان پر بھی لوگ تنقید کرتے تھے۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ فضل و کمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا، اور دنیا میں سب سے زیادہ حاسد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ اتنے حاسد تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حاسدین کے شر سے پناہ مانگنے کے لیے طریقہ بھی بتا دیا اور فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے حاسدین سے سیکھے، جب وہ کوئی تنقید کریں تو وہ اس تنقید سے سبق سیکھے اور اپنے اصلاح کرے۔ وہ اس طرح کہ جب وہ تنقید کریں تو وہ سوچیں کہ انہوں نے مجھ پر جو تنقید کی ہے اگر اس میں حقیقت ہے تو مجھے اپنی اصلاح کر لینی چاہیے۔ ہماری یہ حالت ہے کہ ہم ہر اس بندے کو پسند کرتے ہیں جو ہماری ہر بات کو ٹھیک کہے، گویا ہمیں یس مین اچھا لگتا ہے، اور جس نے بھی کہہ دیا کہ یوں نہیں بلکہ یوں کر لیں ہمیں اسی پر غصہ آ جاتا ہے۔ تیسرا کام یہ ارشاد فرمایا کہ انسان دوسرے لوگوں سے عبرت حاصل کرے۔ مثلا کسی نے کوئی غلطی کی اور اس کی وجہ سے ذلت اور شرمندگی اٹھائی، اس سے آدمی سبق سیکھے کہ اس نے جب یہ کام کیا تھا تو اسے ذلیل ہونا پڑا تھا، اس لیے میں یہ کام نہیں کروں گا۔ جو بندہ دوسروں سے عبرت پکڑتا ہے اس کی اصلاح جلدی ہو جاتی ہے، اور جو بندہ دوسروں کے حالات اور واقعات سے عبرت نہیں پکڑتا، کچھ دنوں کے بعد وہ خود تماشا بن جاتا ہے۔
ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ جب انسان ان 3 کاموں کو اپنائے گا تو اللہ رب العزت اس کے نفس کی اصلاح فرما دیں گے۔ یہ طے شدہ بات ہے کہ ماں کا پیٹ انسان کے جسم بننے کی جگہ ہے۔ اگر ماں کے پیٹ میں انسان کے جسم میں کوئی نقص رہ جائے اور بچہ ویسے ہی پیدا ہو جائے تو پوری دنیا کے ڈاکٹر مل کر بھی اس نقص کو دور نہیں کر سکتے۔ مثلا جو بچہ ماں کے پیٹ سے نابینا پیدا ہوا ہو، دنیا کے ڈاکٹر اسے بینا نہیں کر سکتے۔ ماں کے پیٹ میں اگر ایک بچے کی انگلیاں نہ بنی تو دنیا کے ڈاکٹر اس کی انگلیاں نہیں بنا سکتے۔ اسی طرح یہ زمین اور آسمان کا پیٹ انسان کی روحانیت کے بننے کی جگہ ہے۔ اگر اس میں کمی رہ گئی تو وہ قیامت کے دن پوری نہیں ہو سکے گی۔ اس لیے جب روز محشر منافق مرد اور عورتیں دیکھیں گے کہ ایمان والوں کے سروں پر ایمان کا نور ہے تو وہ ان سے نور طلب کریں گے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، یعنی منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے کہ ذرا ہماری طرف توجہ کیجیے تاکہ ہمیں بھی تمہاری اس روشنی سے فائدہ مل جائے۔ مگر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، ان سے کہا جائے گا کہ تم جاؤ اپنے پیچھے دنیا میں، پھر یہ نور تلاش کرو۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، پھر ان کے درمیان ایک دیوار بنا دی جائے گی جس میں ہوگا دروازہ۔ ثابت ہوا کہ جس طرح جسمانی کمی دنیا میں آ کر پوری نہیں ہوتی، اسی طرح روحانیت میں جو کمی رہ جائے گی وہ آخرت میں جا کر پوری نہیں ہوگی۔ اس وقت ہم زمین اور آسمان کے درمیان ہیں۔ یہ پیٹ ہماری شخصیت اور روحانیت بننے کی جگہ ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے اندر سے اخلاق رذیلہ نکل جائیں اور ان کی جگہ اخلاق حمیدہ پیدا ہو جائیں۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ جس طرح آدمی ارادہ کرے کہ جی میں پہلوان بنوں گا اور اس کے بعد وہ اپنے آپ کو اس کام کے لیے فارغ کر لے، روزانہ ورزش کرے اور اچھا کھائے پیے، تو روزانہ کی ورزش اور اچھی خوراک کے استعمال کے 1-2 سال بعد وہ آدمی پہلے سے زیادہ مضبوط اور صحت مند ہو جائے گا۔ اسی طرح انسان محنت کے ذریعے ولایت بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اگر ایک آدمی نیت کر لے کہ میں اللہ تعالیٰ کا ولی بننا ہے اور اس کے بعد وہ لوہے کا لنگوٹ باندھ لے، یعنی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے، اپنی زبان کی حفاظت کر لے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کر لے، اپنے دل اور دماغ کی حفاظت کر لے، اور جن جن اعضاء سے گناہ سرزد ہوتے ہیں ان کی حفاظت کر لے، تو یقیناً کچھ عرصے کے بعد وہ انسان روحانی طور پر پہلوان بن جائے گا، بلکہ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیے کہ وہ اللہ کا ولی بن جائے گا۔ یاد رکھیں کہ ولایت یک کسبی چیز ہے اور نبوت وہبی چیز ہے۔ کسبی چیز اس چیز کو کہتے ہیں جو محنت کر کے حاصل کی جا سکے، اور وہی چیز جو ہے وہبی چیز وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے فضل و کرم سے بندے کو عطا ہو جائے۔ کوئی بھی بندہ اگر اللہ کا ولی بننا چاہے تو وہ بن سکتا ہے۔ ولایت عامہ ہر کلمہ پڑھنے والے کو حاصل ہوتی ہے، یعنی جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے وہ اللہ کا دوست ہے،
چنانچہ قرآنی فیصلہ ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا۔ مثال کے طور پر اگر یہ پوچھا جائے کہ اس مجمع میں اللہ کا دشمن کون ہے تو کوئی بھی کھڑا نہیں ہوگا، لہذا معلوم ہوا کہ وہاں اللہ کا دشمن کوئی نہیں بلکہ سب اللہ کے دوست ہی ہیں۔ ولایت خاصہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کے جسم سے گناہ سرزد نہ ہوں اور اس کے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک پورے جسم پر اللہ رب العزت کے احکام لاگو ہو جائیں۔ جو انسان ایسا متقی بن جائے اس کے متعلق قرآن کا فیصلہ ہے ان اولیاءہ الا المتقون، اس کے ولی وہی ہوتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالی ولایت خاصہ عطا فرما دیتے ہیں۔ جیسے انسان کے بہت سے واقف کار ہوتے ہیں لیکن جگری یار قسم کے لوگ تھوڑے ہی ہوتے ہیں، اسی طرح جس آدمی نے کلمہ پڑھ لیا وہ سب کے سب اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جاتے ہیں، لیکن جو لوگ متقی اور پرہیزگار بن جاتے ہیں ان کو ولایت خاصہ حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ ولایت خاصہ حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اس محنت کا نام تزکیہ نفس ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں کہ سب مجاہدوں سے بڑا مجاہدہ ہر حال میں شریعت پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ انسان جو مجاہدے اپنی مرضی سے کرتا ہے وہ اس کے نفس کے لیے بڑے آسان ہوتے ہیں، لیکن ہر حال میں شریعت کی پابندی کرنا نفس پر بوجھل ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب نے ایک بزرگ سے ملاقات کرنے کے لیے تشریف لائے۔ وہ جوان تھے، وہ پچھلے کئی سالوں سے متواتر صائم الدہر یعنی روزانہ روزہ رکھنے والے تھے۔ جب انہوں نے ان بزرگ کو بتایا تو پاس بیٹھنے والے متعلقین بڑے حیران ہوئے۔ انہوں نے کہا یہ کام آسان ہے۔ وہ کہنے لگے جی وہ کیسے؟ میں نے کہا کہ ان سے سیکھیں کہ ایک دن روزہ رکھے اور دوسرے دن افطار کرے یعنی ناغہ کرے۔ جب انہوں نے ان سے یہ بات کی تو وہ کہنے لگے کہ جی کام مشکل ہے، پھر بھی میں نے انہیں سمجھایا کہ ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھنا سنت ہے، اسی لیے اس کو مشکل نظر آ رہا ہے، کیونکہ صائم الدہر رہنا آسان ہے اور ایک دن کے وقفے سے روزہ رکھنا بہت مشکل کام ہے۔ جس طرح لوگ صبح و شام کھانے کی عادت بنا لیتے ہیں، اسی طرح ان سے سحری اور افطاری کے وقت کھانے کی عادت بنا لی تھی، اس لیے ان کے لیے آسان تھا۔ لہٰذا یہ اصول ذہن نشین کر لیں کہ ہر حال میں سنت و شریعت پر عمل کرنے سے زیادہ بوجھل کام نفس کے لیے کوئی نہیں ہوتا۔ لہٰذا نفس کی جتنی اصلاح اس کام سے ہوتی ہے اور کسی کام سے اتنی اصلاح نہیں ہوتی۔ اسی لیے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دوپہر کے وقت سنت کی نیت سے تھوڑی دیر قیلولہ کی نیت سے سو جانے پر وہ اجر ملتا ہے جو کروڑہا نفلی شب بیداریوں سے بھی نہیں مل سکتا۔ تو اصول یہ بنا کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو ہر حال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہے۔ یقیناً اس بندے کی طبیعت سنت کے مطابق ڈھل جاتی ہے۔ عام آدمی کو سنت پر عمل کرنے کے لیے تکلف کرنا پڑتا ہے، لیکن اللہ والوں کو کوئی تکلف کرنا نہیں پڑتا۔ بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور معزز خواتین، ناظرین، اس موضوع پر یعنی تزکیہ نفس کے موضوع پر جو سلسلہ چل رہا ہے وہ آئندہ بھی باقی ہے۔ وقت کی قلت کی وجہ سے موضوع کو یہیں روک دیتا ہوں۔ بقیہ مضمون انشاءاللہ العزیز اگلی مجلس میں آپ حضرات کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔
اللہ رب العزت کہی سنی باتوں کو اس عاجز کو بھی آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے نفس کی اصلاح فرمائے، ہمارے دل کے اندر کی قدورتیں دور فرما دے، ہمارے دلوں کی اصلاح فرما دے، اور ہمیں اللہ اپنے پکے اور سچے بندے بنا لے، دنیا اور آخرت میں نیک اعمال ہم سے پروردگار کروا لے، دنیا اور آخرت میں جو ہے بھلائی عطا فرما دے، مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ بنائے، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔